فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل. کتاب ہم پڑھ رہے ہیں معانی الاخبار جلد دوم اور اس کے مصنف ہیں شیخ صدوق اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21 اور ہم یہاں پر پیج نمبر 397 پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پر جو کہ باب ہے وہ ہے باب نمبر 398 اور 398 جی بالکل 398 اور اس کا عنوان جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ابھی ہماری نشست جو تھی اس میں بتایا تھا. عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے وزن کو اٹھا لیا اور علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے سے عاجز رہے. اس کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن عیسیٰ المکتب یا میم کاف تے بے ہے, تے کے اوپر یا زبر ہے یا تجدید ہے, انک پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد وراق نے اور انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا بشر بن سعید بن قیلویہ المعدل نے مرافقے میں میم رے الف فے قاف ہے مرافقے میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالجبار بن کثیر تمیمی یمانی نے اور انہوں نے کہا کہ میں نے مدینے کے امیر محمد بن حرب الہلالی یہ جو ہے یہ جیسے وی کی شکل والا ہوتا ہے نا وہ والا ہے حرب الہلالی کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ میرے دل میں ایک سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ علیہ السلام سے سوال کروں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے سوال کرنے سے پہلے تمہارے سوال سے تمہیں باخبر کر دوں اور اگر تم چاہتے ہو تو تم سوال کرو. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ کس چیز کے ذریعے سے آپ علیہ السلام میرے سوال کرنے سے پہلے یہ جان سکتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فہم و فراست اور علامت کے ذریعے. کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ قول کہ جو سورہ حجر کی آیت نمبر 75 ہے کہ بے شک ان میں صاحبان فہم و فراست کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں, کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ تم مومن کی فراست سے بچو بے شک وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے, کیا تم نے یہ بھی نہیں سنا؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ تو پھر آپ علیہ السلام مجھے میرے سوال سے باخبر کیجئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کیوں علی علیہ السلام کعبے کی چھت سے بتوں کو گرانے کے موقع پر آپ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. باوجود اس کے علی علیہ السلام بڑی قوت اور طاقت کے مالک تھے اور اس قوت کے حامل تھے کہ جس کا اظہار آپ علیہ السلام سے جنگ خیبر میں باب القموس قاف میم واو صاد کو اکھاڑنے اور اس کو اپنے سے 40 ذراع زال ر الف عین دور پھینکنے سے کے موقع پر ہو چکا تھا, جبکہ وہ دروازہ ایسا تھا کہ جس کو 40 افراد اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی گھوڑے اور گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تھے اور یہ تمام چیزیں قوت اور طاقت میں علی علیہ السلام سے کم تھیں. تو جس وزن کو اونٹنی وغیرہ اٹھا سکتے تھے مولا علی علیہ السلام باوجود زیادہ قوت رکھنے کے کیوں نہیں اٹھا پائے؟
تو راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا قسم بخدا اسی سوال کو کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا، پس آپ علیہ السلام مجھے باخبر کیجئے یبنا رسول اللہ۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرف یاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی بلند ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شرک کی آگ کو بجھایا اور اللہ عز و جل کے علاوہ دیگر معبودوں کو باطل قرار دیا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو گرانے کے لیے بلند ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کی وجہ سے بلند، شرفیاب اور بتوں کو گرانے والے قرار پاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار پاتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر بلند ہوا تو میں شرفیاب ہوا اور بلند ہوا، یہاں تک کہ اگر میں چاہتا کہ آسمان کو چھو لوں تو چھو لیتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ چراغ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے تاریکی میں رہنمائی حاصل کی جائے اور اس کی شاخ اس کی جڑ سے ابھرتی ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اور یقیناً علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روشنی سے دوسری روشنی کی مانند ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک محمد اور علی صلوات اللہ علیہ دونوں اللہ کے نزدیک مخلوقات کی خلقت سے 2000 سال قبل ایک نور تھے، اور جب فرشتوں نے اس نور کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ اس کی ایک جڑ ہے جس میں سے چمکتی شعاع پھوٹ رہی ہے، اور پس فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمارے معبود اور ہمارے سردار یہ کون سا نور ہے؟ پس اللہ عز و جل نے فرشتوں کی جانب وحی فرمائی کہ یہ میرے نور سے نسبت رکھنے والا ایک نور ہے کہ اس کی جڑ نبوت ہے اور اس کی شاخ امامت ہے۔ جہاں تک تعلق نبوت کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو میرے بندے اور رسول ہیں، اور جہاں تک تعلق امامت کا ہے تو علی علیہ السلام کے لیے ہے جو میری حجت اور میرا دوست ہے، اور اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو میں اپنی خلقت کو خلق نہ کرتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو غدیر خم میں بلند فرمایا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے دونوں بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مسلمانوں کے مولا اور امام قرار دیا تھا، اور یقیناً حزیرہ بنی نجار کے دن، اب میں ہجے کر دیتی ہوں، ہے جیم چہے والا ہے حزیرہ ہے زوئے یہ رے ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے، حزیرہ بنی نجار نون جیم الف رے جیم پہ تجدید ہے کہ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کو کاندھوں پر اٹھایا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک کو مجھے دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کتنے اچھے دونوں اٹھانے والے ہیں اور کتنے اچھے دونوں سوار ہیں، اور ان دونوں کے والدین ان دونوں سے بھی بہتر ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، بس اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے اچھے ہیں دونوں اٹھانے والے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدوں میں سے ایک سجدے کو طول دیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سجدے کو طول دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے ناپسند کیا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وہ خود اتر جائے، اور صرف آپ نے اس عمل کے ذریعے ان کی بلندی اور شرافت کے اظہار کا ارادہ کیا تھا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد آدم علیہ السلام کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام امام ہیں، نہ نبی اور نہ ہی رسول، تو علی علیہ السلام نبوت کے بوجھوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے محمد بن حرب الہلالی کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا یہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اضافہ فرمائیے۔ تو پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم اضافے کے اہل ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنی پشت مبارک پر اٹھایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے باپ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلب کے ائمہ کے امام ہیں، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء کے موقع پر اپنی ردا کو الٹ دیا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ اپنے اصحاب کو یہ بتانا تھا کہ یقیناً اسی طرح ان کی خشک زمینیں بھی حالت برعکس ہو کر سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اپنا رسول اللہ اضافہ فرمائیے۔ تو پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اٹھایا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ علی علیہ السلام ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام پر موجود قرض، وعدوں اور امانتوں کو ادا کر کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضافہ فرمائیے۔ تو پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اور جن چیزوں کے لیے علی علیہ السلام حامل ہیں دونوں کو اٹھایا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں اور گناہ کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ تو واضح ہو گیا کہ علی علیہ السلام معصوم ہیں کہ جن کے بوجھ کو اٹھایا تھا۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ تاکہ، بلکہ یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ بریکٹ میں کہ جو تو واضح ہو گیا کہ علی علیہ السلام معصوم ہیں کہ جن کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ تاکہ لوگوں کے نزدیک آپ کے افعال حکمت اور حقیقت قرار پائیں، اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے کہ یا علی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شیعوں کے گناہوں کو مجھ سے اٹھوایا اور پھر میرے حق میں ان گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اسی کے مطابق اللہ عز و جل کا قول، اب یہ جو قول ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے۔ یہ ہم نے سورہ فتح آیت نمبر 2 پڑھی، کا ترجمہ پڑھا لکھا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 105 کا بھی ترجمہ پڑھا ہم نے، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے آپ کی ذمہ داری، تم پر اپنے آپ کی ذمہ داری ہے، گمراہ کرنے والی کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی جبکہ تم ہدایت پا چکے ہو، اور مجھ پر میری اپنی اور میرے بھائی کی ذمہ داری ہے، تم لوگ علی علیہ السلام کی اطاعت کرو، بے شک علی پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، نہ گمراہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بدبختی کا شکار۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمہ واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ محمد بن حرب الہلالی کہتے ہیں کہ پھر جعفر بن محمد علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، اگر میں تمہیں ان معانی کی خبر دوں کہ جس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو کعبے کی چھت سے بتوں کو گرانے کے لیے اٹھانے کے موقع پر کیا تھا، تو تم کہو گے کہ بے شک جعفر بن محمد یقیناً مجنون ہیں، اور تو اس میں سے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم نے سنا ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پس میں آپ علیہ السلام کی جانب
جانے کے لیے اٹھا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اور یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا ترجمہ، یہ جو ہم نے پڑھا کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 399۔ اس کا عنوان جو ہے وہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے، آرام آرام سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کے قول کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ ایسی میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی سزاوار نہ ہو، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی سلیمان پر، وہ کتنے بخیل تھے۔ اس کے معنی، ان دونوں کے معنی ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، سب سے پہلے اس میں بیان ہوا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ المکتب نے، ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ المکتب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الطیب احمد بن محمد وراق نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ہارون حمیری، ہے میم یہ رے چوٹیے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن محمد بن سلیمان نوفلی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے علی بن یقطین، یہ قاف تو یہ نون یقطین سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ عز و جل کا نبی بخیل ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ تو سلیمان علیہ السلام کا کہنا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ جو کہ سورہ انہوں نے صاد کی آیت نمبر 35 کو پڑھا کہ ترجمہ کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے بھی سزاوار نہ ہو۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 لکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکومتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک حکومت وہ کہ جو غلبہ ظلم اور لوگوں کی پسند سے حاصل کی جاتی ہے، اور دوسری حکومت وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے آل ابراہیم علیہ السلام کی حکومت، طالوت اور ذوالقرنین کی حکومت۔ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے بھی سزاوار نہ ہو سے مراد آپ علیہ السلام کا کہنا ہے کہ اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسی حکومت تیری جانب سے مجھے ملے کہ بے شک ویسی حکومت غلبہ ظلم اور لوگوں کی پسند کے ذریعے حاصل نہ کی جا سکے۔ اچھا، اب اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ جو آپ علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی اور آپ علیہ السلام کو جہاں چاہے لے جاتی تھی، روزانہ 2 ماہ کی راہ طے کرتی تھی، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین کو تمام تعمیراتی کام اور غوطہ خوری کے لیے مسخر کر دیا، اور پروردگار نے پرندوں کی زبان سکھائی اور زمین میں تمکنت و قدرت دی۔ تو لوگوں نے ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں اس بات کو جان لیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان حاکموں کی حکومت سے شباہت نہیں رکھتی کہ جو لوگوں کی جانب سے پسند کیے گئے ہوتے ہیں اور غلبہ اور ظلم کے ذریعے حاکم بن گئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوا، آگے چلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے عرض کیا میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی سلیمان پر کتنے بخیل تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قول میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کتنے بخیل تھے اپنی عزت اور عزت کے سلسلے میں بری بات کے بارے میں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کتنے بخیل تھے کہ ایسی چیز دنیاوی حکومت کا ارادہ کیا کہ جس کی طرف جاہل لوگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم بخدا یقیناً ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا گیا ہے کہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اور وہ بھی عطا کیا گیا ہے کہ جو
سلیمان علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا اور نہ ہی عالمین میں سے کسی شخص کو عطا کیا گیا۔ اللہ عز و جل سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 39 میں کہ یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 39 پڑھی اور پھر لکھا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے میں فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کہ اور کچھ بھی رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی آیت 7 پڑھی اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 402 پر اور باب نمبر ہے 400 اور جس کا عنوان ہے مریض کے آہ کہنے کے معنی۔ یہ جو آہ کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ حسین بن احمد الوی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حمام نے، میم پہ یہ میرے خیال زبر ہے، تشدید نہیں ہے، حمام نے، اور انہوں نے علی ابن حسین سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا جعفر بن یحییٰ خزائی نے، خیز الف عین چھوٹیے نے، اور انہوں نے ابو اسحاق خزائی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ایک دوست کی عیادت کے موقع پر تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص کثرت سے آہ کہہ رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور اس سے مدد مانگ۔ تو اس وقت ابو عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو شخص آہ کہتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور اب آئیے 401 باب جس کا عنوان ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے اپنی بیماری کے درمیان مہاجرین اور انصار کی عورتوں سے کی جانے والی گفتگو کے معنی۔ یہ پڑھتے ہیں اس کو، اور اس میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن محمد حسینی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو طیب محمد بن حسین بن حمید لخمی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ محمد بن زکریہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عبد الرحمن محلبی نے، میم ہے لام بے چھوٹیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن سلیمان نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن حسن سے، اور انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے، اور آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی شدت ان کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو آپ سلام اللہ علیہ کے پاس مہاجرین اور انصار کی عورتیں جمع ہو گئیں اور آپ سے عرض کیا کہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیماری کے ساتھ کس عالم میں صبح کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سامعین یہ عربی میں پورے صفحے کا ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ عربی کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، اور ہم کیونکہ اہل زبان نہیں ہیں عربی کے حوالے سے، اس لیے ہم اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسم بخدا میں نے تمہاری دنیا کو کراہت کی حالت میں چھوڑتے ہوئے اور تمہارے مردوں کو مبغوض، میم بے غین واو زواد بریکٹ میں لکھا ہے قابل نفرت رکھتے ہوئے صبح کی۔ میں نے ان کی آزمائش کرنے سے پہلے ان سے ناپسندیدگی کی حالت میں بات کی اور ان کو آزما لینے کے بعد ان سے نفرت کی۔ بس برا ہو کند دھار والی تلواروں کا اور ٹوٹے ہوئے کمزور نیزوں کا اور اپنی رائے میں اضطراب کے شکار لوگوں کا کتنا برا ہے جو ان کے حق میں ان کے نفسوں نے مقدم کیا ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہے اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً ایسا ہے کہ میں نے ان کی گردن میں اس بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلافت و غصب فدق بریکٹ کلوز، ان کی گردن میں نے اس خلافت غصب فدق کا پھندا ڈال دیا ہے اور اس کی آر کو ان پر گرا دیا ہے۔ تو اب قوم ظالمین کے لیے ذلت ہے، حیرانی و دہشت ہے اور دوری ہے۔ وائے ہو ان کی رسالت کی مضبوط جڑوں، نبوت کی مضبوط بنیادوں، وحی امین کی نزول گاہ اور دنیا اور دین کے جاننے والوں سے روگردانی کر کے اس مقام خلافت کی جانب جھک جانے پر آگاہ ہو جاؤ کہ یہی واضح و آشکار خسارہ ہے۔ اور انہوں نے ابو الحسن سے کس بات کا انتقام لیا؟ قسم بخدا انہوں نے علی علیہ السلام سے انتقام لیا ہے دین خدا کے تحفظ کے لیے، ان کی تلوار کی سختی کا، ان کی اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موافقت کی شدت و سخت گرفت کا،
ان کی عبرتناک جنگ کا اور ان کے اللہ عز و جل کی ذات کے معاملات میں چیتے کی مانند غضبناک ہونے کا۔ قسم بخدا اگر وہ لوگ اس زمام خلافت کو جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حوالے کیا تھا اس سے روگردانی کرنے میں متفق نہ ہوتے اور آپ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تو آپ علیہ السلام ان امت کو ایسے وسط و ملائم راستے کا سفر کرواتے کہ پھر اس سواری کے مہار کو کھینچنے سے اس کی ناک زخمی نہ ہوتی اور نہ ہی سواری کے چلنے والے کے طور طریقے کی وجہ سے سوار ناپسندیدگی و امر عجیب میں مبتلا ہو جاتا، اور یقیناً آپ علیہ السلام ان کو ایسے کثیر مقدار میں پھوٹتے چشمے کے دہانے پر وارد کر دیتے کہ جو اپنے دونوں طرف سے بہہ رہا ہو، اور یقیناً آپ علیہ السلام ان کے وسیع شکموں کو بھر دیتے۔ یقیناً ان کے لیے شریف سردار منتخب ہوئے تھے کہ جو نہ تو ان کے مال سے کثیر لیتے اور نہ قلیل، مگر یہ کہ وہ جو پانی بھی چھوٹے پیالے سے پیتے اور اتنا کھاتے کہ جس سے بھوک کی شدت ختم ہو جائے، اور یقیناً ان پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے جاتے، اور اللہ عنقریب ان لوگوں کا مواخذہ فرمائے گا ان کاموں کے سبب کہ جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، آؤ اور سنو، جب تک تم زندہ رہو گے زمانہ تمہیں عجیب چیزیں دکھاتا رہے گا، اور اگر تم تعجب میں مبتلا ہوئے اور یقیناً رونما ہونے والا واقعہ تمہیں تعجب میں ڈالے گا، یہاں تک کہ تم خود کہہ اٹھو گے کہ کس دلیل کو انہوں نے سند قرار دیا اور کس رسی سے وہ وابستہ ہوئے۔ قسم بخدا انہوں نے پرندے کی دم کو اس کے پر سے اور پچھلے حصے کو گردن کے قریب والے حصے سے تبدیل کرنے کی کوشش کی، پس ناک کی رگڑ ذلت سے کئی ناکوں سے چھینکنے والی قوم کے لیے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کا احسان کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 کا ذکر کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ شخص جو حق کی جانب ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ شخص کہ جو ہدایت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ پھر لکھا ہے کہ تمہارے معبود کی زندگی کی قسم اونٹنی حاملہ ہو گئی ہے تو تم انتظار کرو کہ اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے، اور پھر تم بڑے لکڑی کے پیالے کی مقدار میں دودھ کی جگہ تازہ خون اور تلخ زہر کو دھو لو۔ ایسا وقت ہے کہ باطل یعنی کہ غلط کرنے والے خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور نسلیں اور آئندہ آنے والی قومیں پہلے والوں کی رکھی ہوئی بنیادوں کے انجام کو پہچان لیں گی۔ پھر تم اپنے نفسوں کو خوش کرو، تاریک فتنے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر لو، اور تم لوگ خوشخبری دے دو تیز دھار تلوار کی، شامل کرنے والے فتنے کی اور ظالمین سے اپنے آپ کو مخصوص کر لینے کی، تاکہ تمہیں چھوٹے سائے اور کٹی ہوئی زراعت میں دعوت دی جائے۔ پھر لکھا ہے کہ ہائے افسوس ہے تم پر، یقیناً تم پر ناگوار ہے کہ ہم تم پر اس کو لازمی اور ضروری قرار دیں اور اس کی ہدایت کرتے ہوئے باخبر کریں جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہم سے بیان کیا اس حدیث کو ابن مقبرہ قزوینی کے نام سے معروف ابو الحسن علی بن محمد بن حسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی بن دوبارہ یہاں سے میں پڑھتی ہوں، ہمیں خبر دی کہ ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن علی ہاشمی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے جد سے، اور انہوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلایا اور کہا کہ کیا میری آپ یہ وصیت میرے عہد کو نافذ کریں گے؟ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ مجھے بلایا اور کہا کہ کیا آپ میری وصیت اور میرے
عہد کو نافذ کریں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ہاں میں اسے نافذ کروں گا۔ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ مجھے رات میں دفن کیجیے گا اور ان 2 مردوں کو اطلاع نہیں دیجیے گا جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ سلام اللہ علیہ کی بیماری شدید ہوئی تو مہاجرین اور انصار کی عورتیں آپ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں جمع ہوئیں اور عرض کی کہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیماری میں کیسے صبح کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا میں نے اس عالم میں صبح کی کہ تمہاری دنیا کو کراہت کے ساتھ چھوڑتے ہوئے، اور پھر حدیث کو اسی انداز میں ذکر فرمایا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا۔ اس کتاب کے مصنف رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو احمد حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری سے اس حدیث کے معنی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلوات اللہ علیہ کا قول ہے کہ آئفت، عین الف حمزہ فے تا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آئفت کے معنی کراہت و ناپسند کرنے کے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ناپسند کریں تو کہا جاتا ہے کہ عفت الشے یعنی کہ فعل ماضی میں، اور آفا الف عین الف فے ہے فعل مضارع میں، اور القالیہ معانی مبغوض ہونا۔ جب آپ کسی سے بغض رکھیں تو کہا جائے گا کہ قلیت فلانا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما ودعاک ربک وما قلی، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 3۔ اور آپ سلام اللہ علیہ کا قول کہ لفظتہم یعنی کہ کسی چیز کو منہ سے ناپسندیدگی کے عالم میں نکالنا، جب آپ کھانے کو اپنے منہ سے پھینک دیں تب آپ کہیں گے کہ ازستا علی الطعام ثم لفظتہ۔ اور آپ علیہ السلام کا قول کہ قبل ان ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، زیر زبر پیش بالکل نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہم کر دیں گے، اور لکھا ہے اور آپ کا قول تھا کہ قبل اس کے کہ میں ان کا امتحان کروں، جب آپ کسی چیز کو دانت سے پکڑیں تب کہا جاتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کاٹ کر اس کی سختی یا نرمی کا امتحان کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب اسے امتحان کی غرض سے دانت سے پکڑا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اور شنائتہم شین نون الف حمزہ تے ہے میم یعنی کہ میں ان کو دشمن جانتی ہوں، اور اس لفظ سے اسم الشنان آتا ہے۔ اور آپ سلام اللہ علیہ کا قول کہ صبرتہم سین بے رے تے ہے میم یعنی میں نے ان کا امتحان لیا، کہا جاتا ہے کہ صبرت الرجل کہ میں نے اس شخص کا امتحان لیا اور اس کے بارے میں آگاہ ہوا۔ اور آپ سلام اللہ علیہ کا قول کہا جاتا ہے کہ سیف مغلول کہ جب تلوار کی دھار میں رکھنا پڑ جائے، تو الخور یعنی کہ ذوف، اور خطل خیت و علام یعنی اضطراب۔ تو اسی طرح سے یہ تمام وہ الفاظ جو ابھی اس سے پہلے ہم نے بی کی جو گفتگو سنی اس کے حوالے سے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 406 پر، اور اب ہم پھر پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 402 کہ جس کا عنوان ہے ذبح اور تبیین کے معنی۔ تو زیب چھوٹی ہے اس پہ الف ذبح، اور تبیین ہے توئے بے یہ نون، 2 دفعہ یہاں پہ اس میں یہ ہے۔ تبیین کے معنی لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسان بن علی مدائنی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عباس بن مکرم نے، اور انہوں نے سعد الخفاف سے، اور انہوں نے اسبغ بن نباتہ سے، اور انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ ابن عفان نے اس موقع پر کہ جب انہیں محصور کر لیا گیا تھا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ایک تحریر لکھی۔ بات یہ ہے کہ یقیناً زبی سے پانی تجاوز کر گیا ہے، زیب چھوٹی ہے، جانور کا تنگو کمر بند تبیین تک پہنچ گیا ہے۔ اور یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ معاملہ میری حد سے باہر نکل گیا ہے، اور میری وہ شخص طمع کر رہا ہے کہ میں جس سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ پس اگر آپ کھا جائیں گے تو آپ بہترین کھانے والے ہیں، ورنہ آپ میری مدد کریں جب کہ مجھے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے مبرد میم بے رے دال کہتا ہے کہ ان کا قول یقیناً زبی زیب چھوٹیے سے پانی تجاوز کر گیا ہے۔ تو زبی شیر
کہ شکار کرنے کے گڑھے کو کہتے ہیں اور یہ سوائے پہاڑ کے انتہائی آخری حصے کے کہیں نہیں پایا جاتا۔ عرب میں جب سیلاب بہت زیادہ شدید ہو جائے تو تب کہتے ہیں کہ قد بلغ الماء الزبی، اور کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو تب قد علی الماء الزبی بلغ السکین العظیم بلغ الحزامت طبیین، اور پھر جیسے اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں اجاج عین جیم الف جیم کہتا ہے کہ فقد علی الماء الزبی، اور یعنی یقیناً معاملہ قابل اصلاح و تغیر نہیں ہے، یعنی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے اگلے پیراگراف میں بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بیان ہوا ہے کہ اور ان کا قول کہ جانور کا تنگ و کمر بند طبیین تک پہنچ گیا ہے۔ درندوں اور پرندوں کے پستان کی نوک کو اتباع الف توئے بے الف حمزہ کہا جاتا ہے، اور اس کی واحد طبی توئے بے چھوٹی ہے اور حمزہ ہے، طبی ہے، جیسے کہ ٹاپ والے جانوروں اور بغیر ٹاپ والے جانوروں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور خلف خیل عامفے اور طبی دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب جانور کا تنگ و کمر بند پستان کی نوک تک پہنچ جائے تو یہ سختی کی انتہا ہوتی ہے، اور یہ عربوں کی مثالوں میں سے ہے، جیسے کہ التقط حلفت البطان، کہ میں نے دونوں پستانوں کی نوک کو تنگ کہ جس کے ساتھ پالان کو کسا جاتا ہے اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ میں نے تنگ کے پستان کو دوسرے تنگ کے ساتھ ملا دیا ہے، اور جب اونٹ کا تنگ اس کے پستان میں پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے حقب بعیر، بے ہے قاف بے اور بے عین یہ رے۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے پڑھیں گے اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔